جلسے میں آنا اس سے بھی آسان کام ہوتا ہے، لیکن جو سب سے ضروری، جو سب سے اہم کام ہوتا ہے اس پر آپ لوگ غور نہیں کرتے۔ کون سا ضروری ہے، کون سا اہم ہے؟ علامہ تبریز صاحب نے اتنی نصیحتیں کی۔ میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلسہ سجانا آسان ہوتا ہے، جلسے میں آنا اس سے بھی آسان ہوتا ہے، لیکن جلسے میں جو نصیحتیں کی جاتی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اتنی نصیحتیں ہوئی ہیں، ان نصیحتوں میں سے کسی ایک نصیحت پر کسی ایک شخص نے عمل کر لیا، پتہ نہیں وہ کل قیامت میں کتنوں کے لیے ذریعے نجات ہے۔ تو بھلیا کے سنی سے لقیدہ مسلمانوں، جلسوں میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جایا کرو۔ جلسہ سجانا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں آپ کا آنا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں جو بولا جائے اس کا بولنا بھی کامیاب ہوگا۔ لیکن آج تو ہم طرح طرح کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو اپنی جان کی فکر ہے، کسی کو اپنی مال کی فکر ہے، کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے، لیکن میرے عزیزوں ہم میں سے ایسی جماعت ہے جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت اولیاء کرام۔ بے شک اس پر میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے۔ روز حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی راستے سے بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، سلام عرض کرتا ہے، جواب ملتا ہے، تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھا دیکھ کر کے بادشاہ ہارون رشید یہ کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں کاہے کی فکر؟ یہ سورج میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات میری مرضی چل رہی ہے۔ یہ جملہ سن کر کے بادشاہ ہارون رشید حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نادان سن، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا۔ تو یہ سورج اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے اللہ کی مرضی سے نکل رہے ہیں تو میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات اللہ کی مرضی چل رہی ہے تو میری مرضی چل رہی ہے۔ میرے عزیزوں، بھلیا کے سنی سے عقیدہ مسلمانوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں بن سکتے۔ ان اللہ کے ولیوں نے کیا کیا ہے؟ ان اللہ کے ولیوں نے ساری زندگی کو اپنی راہ پہ صرف کر دیا۔ بے شک اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں، نماز کے لیے تم سے کہنا پڑے یہ اللہ کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے، وہ تحفہ، اس کو قبول کر لو۔ قسم خدا کی اگر تم قبول کر لو گے تو قسم خدا کی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، طرح طرح کے معاملات میں گھرے ہوئے ہیں، جس گھر میں جاؤ کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی پریشانی۔ جاؤ ہم تم کو ایک ایسا عمل بتا دیتے ہیں، اس پر مضبوطی سے قائم رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس پر عمل کرو گے، اس جلسے پاک سے رخصت ہو تو اپنے دل میں یہ پکا ارادہ لے کر کے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی فجر سے پنج وقت کا جماعت نمازی بن کر کے جاؤ۔ تم اللہ کے گھر کو آباد کر دو، اللہ تمہارے گھر کو آباد کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں ایک بات اور کہیں، بھلیا کے سنی سے عقیدہ مسلمانوں، تم نماز پڑھو گے تمہاری نماز کامیاب۔ مسلمان تو بہت، لیکن تم الگ ہی مسلمان ہو، تم انوکھے مسلمان ہو، تم نرالے مسلمان ہو۔ ایسی کیا خاص بات ہے تم میں بھائی؟ تم کیوں انوکھے ہو، کیوں نرالے ہو، کیوں الگ ہو؟ جانتے ہو بھلیا بزرگ کے سنی سے عقیدہ مسلمانوں، کیونکہ تم عشق والے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ تم عشق والے ہو، محبت والے ہو، عقیدت والے ہو، ساتھ ساتھ میں الحمدللہ بریلی والے ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت واحدی دولا، پیغام سرکار حسین ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بھلیا کے سنی سے عقیدہ مسلمانوں، تمہارے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضرت بلگرام شریف سے چل کر کے آئے، نام لیا بریلی کا، تبریز عالم صاحب نانپارہ سے آئے، انہوں نے ذکر کیا بریلی کا،
شاعر صاحب آ رہے ہیں وہ بریلی، ناظم صاحب آ رہے ہیں وہ بریلی، ایسی کیا خاص باتیں؟ جو آتا ہے بریلی، جو آتا